بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے نا، یہ آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا جی، یہ ٹاکسن بائنڈر کے متعلق ہے۔ کافی زیادہ دوست بھائی پوچھتے ہیں جی کھل ہم کھلا رہے ہیں، کھل کھلا لیں، روٹیاں ڈال دیں، یا کیا کہتے ہیں دوسری چیزیں سٹور ہوا ہوا جو چارہ ہے وہ ہم جانوروں کو ڈال دیں۔ تو آپ بالکل ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے نا ایک سدے باب بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سٹور ہوا ہوا کھانا ہوتا ہے نا، اس میں کافی حد تک نا ارلی یا فنگس یا یہ روٹیاں جو ہوتی ہیں، یہ جو سوکھی روٹیاں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ دے سکتے ہیں نا بکریوں کو یا بکروں کو دیتے ہیں، تو اس میں نا کافی حد تک ارلی لگنے کے یا فنگس لگنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور زہر آلود کوئی بھی چیز۔ تو بیسکلی ٹاکسن بائنڈر جو ہے نا، یہ کیا کام کرتا ہے؟ ٹاکسن کا مطلب ہوتا ہے زہر، اور بائنڈر کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانے والا، یعنی یہ جو زہر کے ساتھ جڑ جائے گا۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ آپ کا جانور اگر کوئی بھی زہر آلودہ چیز کھا لیتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جانور کا نا یہ ٹاکسن بائنڈر کیا کرے گا کہ اس زہر کے ساتھ جڑ جائے گا، اور مینگنیوں کے ذریعے، گوبر کے ذریعے یہ باہر نکلے گا۔ پہلے یہ کانسیپٹ تھا جی، یہ بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب دیکھیں نا بکروں میں بھی ہم سٹور ہوا ہوا کھلاتے ہیں، جس طرح ایون لوسن کھلاتے ہیں یا دوسرے چارے جو ہیں وہ سٹور ہوئے ہوئے کھلاتے ہیں، تو اس میں اگر چانسز ہوتے ہیں پانی لگنے کی وجہ سے یا نمی ہونے کی وجہ سے وہ گیلا ہو جاتا ہے، تو گیلا ہونے کی وجہ سے اس میں فنگس لگ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے نا زہر کے چانسز ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بیسکلی ٹاکسن بائنڈر نہ دینے کا؟ اس کا جو نقصان ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، جو کہ ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہم اکثر آپ نے دیکھا، مجھ سے اتنے زیادہ دوست بھائی پوچھتے ہیں جی جانور ہمارا کھا نہیں رہا، جانور موٹا نہیں ہو رہا، اور کیا کہتے ہیں جانور کو لگ نہیں رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی جو وجہ ہوتی ہے نا، یہی ہوتی ہے کہ جانور کے اندر جو زہر ہوتا ہے نا، کوئی بھی اس طرح کی چیز کھانے سے، سٹور جو ہم چیزیں دیتے ہیں اس کے وہ کھانے کی وجہ سے نا جانور ارلی زدہ یا فنگس والا یا کوئی بھی اس طرح کے جراثیم والا زہر آلود چیز کھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے نا اس کے پیٹ کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ بکریاں جو ہے نا، بکریاں ہیٹ کا جو پرابلم ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ہیٹ سائیکل خراب ہو جاتی ہے، یا جو رپیٹ ہو رہی ہیں بکریاں، یعنی آپ کی بکری کراس ہوئی ہے اور دوبارہ رپیٹ ہو گئی ہے، یعنی کیونکہ اگر دیکھیں اندر اس کے پیٹ میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو وہ کیسے سروائیو کر سکے گی؟ وہ تو پھر کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرتی رہے گی۔ تو خاص طور پہ بکریوں میں، اور یہ مسٹیٹس کے جو پرابلم ہے، یعنی ساڑو وغیرہ، ہم یعنی جب پریگننٹ بکری ہوتی ہے اس کو کھل وغیرہ دیتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی جو ہماری وہ بڑی بکری آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی، یہ والی، اس کو ہم نے نا کیا کہتے ہیں بہت اچھی ماشاءاللہ ڈائٹ دی تھی، اور ایک اور دوسری بکری ہے، چھوٹی بکریاں جو ادھر ہیں، وہ ان کو بھی ہم نے نا بہت اچھی ڈائٹ دی تھی، کھل وغیرہ۔ تو پچھلی دفعہ پچھلے سوئے میں ہم نے ان کو ٹاکسن بائنڈر نہیں ڈالا تھا، تو جس کی وجہ سے نا ساڑو کے مسائل سامنے آئے تھے۔ یعنی ہمارا ایک بکری کا انفارچونیٹلی تھن بھی ضائع ہو گیا، باقی تو الحمدللہ ہم نے سنبھال لیا تھا، لیکن پھر اس کی جب پتہ کیا، تحقیق کی، تو ٹاکسن بائنڈر جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ اس طرح کے چارہ جات میں جو سٹور کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، جیسے چوکر ہے یا گندم ہے یا کوئی اور چیز بھی اگر آپ سٹور کرتے ہیں، تو ساتھ میں آپ ٹاکسن بائنڈر کا استعمال لازمی کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، بہت ساری کمپنیوں کے ہیں یہ، میں بھی آج لے کے آیا ہوں، تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ابھی ویڈیو میں نا۔ تو یہ ایک بڑے جانور کو نا، بڑے جانور جو ہے اس کے اوپر ویسے ڈوز لکھی ہوتی ہے، کیونکہ مختلف کمپنیوں کا یہ ہے، تو کمپنی اپنے حساب سے اس کی جو پرسنٹیج ہے نا وہ لکھتی ہیں، اس کے اوپر جو بھی آپ لیں گے ٹاکسن بائنڈر اس کے اوپر لکھا ہوگا، باٹل پہ یا جو پیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا، تو اس کے حساب سے آپ دے دیں۔ نارملی جو یہ یوز ہوتا ہے 20 سے 25 گرام بڑے جانوروں میں ہوتا ہے، اور بکریوں کے اندر نا 5 گرام سے لے کے 10 گرام باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، اور بس دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو خاص طور پہ آپ یہ اپنے ونڈے کے اندر اس کو دینے کا طریقہ آپ ونڈے میں دے سکتے ہیں، یا آپ اگر کھل دے رہے ہیں اس میں دے سکتے ہیں، روٹیاں جو دے رہے ہیں اس میں دے سکتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جو دے رہے ہیں آپ اس میں یہ ڈال کے دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا جانور کا جو صحت ہے وہ بھی اچھی آئے گی، اور اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ کم ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں اس کمپنی کا لے کے آیا ہوں، یہ ٹاکس نول پلس کر کے اس کا نام ہے، اور یہ ٹرسٹ فارماسیوٹیکل کا ہے، اچھی کمپنی ہے یہ، تو آپ کسی بھی اور اچھی کمپنی کا لے سکتے ہیں، اور اس کی جو کاسٹ ہے نا وہ بھی بڑی کم پڑتی ہے جی۔ یہ تقریباً 100 گرام کا ہے، میں نے 200 روپے کا لیا ہے، تو 5 گرام یا 7 گرام 10 گرام ڈالنا ہوتا ہے، تو یہ 10-15 روپے اس کی ڈیلی کی کاسٹ پڑتی ہے۔ آپ ڈیلی یہ ڈال سکتے ہیں، ونڈے میں ڈال دیں، کھل میں ڈال دیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، کوئی بھی جو چیز ڈال رہے ہیں آپ، روٹیاں بھگو کے ڈال رہے ہیں اس میں آپ ڈال دیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور باقی دوسری چیزوں کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں جی جانور کھا نہیں رہا، وہ موٹا نہیں ہو رہا۔ اگر اس کے
انٹرنلی کوئی پرابلم ہوگی تو جانور کیسے گروتھ کرے گا؟ یعنی پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا، جانور کے اندر سے پرابلم ہے اور ہم باہر اس کو خوراک دے رہے ہیں، نہ وہ شوق سے کھائے گا خوشی سے اور نہ اس کو لگے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، تو ان چیزوں پہ خاص طور پہ خیال رکھا کریں. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. امید ہے کسی بھائی کو سمجھ آئی ہوگی. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.